بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں ہے درست مومن کے لیے یا مسلمان کے لیے کہ قتل کرے مسلمان کو الا خطأ مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنا یعنی ایک قتل ہوتا ہے قتل عمدن، عمد، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں۔ وہ قتل وہ ہے کہ انسان ارادتاً دوسرے انسان کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو اور اس کے پاس قتل کرنے کے اوزار میں سے کوئی اوزار ہو، یعنی چھری ہو، چاقو ہو، پستول ہو، جو جن ہتھیاروں سے قتل کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ساتھ لے کے جائے اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ ایک ہے قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد سے مراد یہ ہے کہ قتل کا ارادہ تو ہو لیکن جو ہے قتل کے اوزاروں میں سے کوئی اوزار اس کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز سے وہ قتل کرے جس سے قتل کرنا جو ہے وہ عمومی طور پہ نہیں مطلب متوقع ہوتا، جی یعنی نہ چھری ہے، نہ چاقو ہے، نہ پستول ہے، کوئی ایسی چیز جن سے قتل عمومی طور پہ کیا جاتا ہے وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، تو یعنی چھڑی ہے اس کے پاس، وہ اس نے مار دی، ایسی جگہ پہ ماری کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اگلا جو ہے مقتول جو ہے وہ جان بر نہ ہو سکا، وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گیا، یا پتھر سے اس نے مارا۔ اب پتھر جو ہے وہ بھی اپنا قتل کے ذرائع یا اسباب میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے پتھر ایسی جگہ سر پہ مارا یا کسی ایسی جگہ پہ کہ وہ تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد۔ ایک قتل ہے قتل خطا یعنی یا قتل خطان، جی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ارادتاً اس نے قتل نہ کیا ہو، گو کہ وہ اوزار اس نے وہی قتل والے استعمال کیے لیکن وہ شکار کھیل رہا تھا، کسی جانور کو نشانہ لگا کے وہ جو ہے نا وہ مار رہا تھا پستول سے، یا مطلب تیر چلا رہا تھا کسی جانور کو نشانہ بنا کے، اچانک سے کوئی مسلمان آگے آ گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، یا کسی اور کو مار رہا تھا تو آگے یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مسلمان کو نہیں پہنچتا یا یہ درست نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ قتل کرے کسی مسلمان کو مگر خطان یعنی غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا اور جو قتل کر دے کسی مسلمان کو غلطی سے خطان، فتحریر رقبۃ مؤمنہ پس آزاد کرے ایک
غلام، ایک مملوک مسلمان غلام کو آزاد کرے، وادیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت ادا کرے، مسلمۃ جو سپرد کرے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، یعنی خون بہا ادا کرے، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ معاف کر دیں، یعنی اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ معاف کر دے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد معاف کر دے باقی نہ کرے، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک گھر کے سارے افراد معاف نہ کریں، ٹھیک ہے، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ الا ان یصدقوا سے مراد یہ ہے، یصدقوا کا معنی ویسے تو ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا، تو یہ اس سے مراد معافی اس لیے لیا گیا کہ یہ جو ورثاء اگر وہ معاف کریں گے تو ان کو صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس وجہ سے الا ان یصدقوا فرمایا گیا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس اگر ہو وہ اس قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو تمہاری دشمن ہے، دشمن سے مراد کافر قوم ہے، وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے، جو مقتول ہے، وہ اگر اس قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے باقی آباء و اجداد، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین سارے کے سارے کافر ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہی مومن ہے، صرف جس کو قتل کیا ہے بس وہی مومن ہے، باقی سارے جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس صرف ایک غلام مسلمان کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں صرف آزاد کرنا غلام کا، مومن غلام کو آزاد کرنا بس، یعنی دیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ مومن کے وارث جو ہے وہ کافر نہیں بن سکتے، اس کے باقی رشتہ دار سارے وہ کافر ہیں، تو دیت پھر دی کس کو جائے گی؟ وہ تو وہ ہے ہی کافر، جی کافر کو تو نہیں دی جائے گی نا، اس وجہ سے صرف کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ جس کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہود و نصارہ میں سے جس کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا کہ جی مشرکین کے حوالے سے کہ وہ اگر آئیں گے تو تم ہماری طرف سے ہوگے، لڑو گے، معاہدہ طے ہو گیا، یا تم نہ ہماری طرفداری کرو گے نہ ان کی طرفداری کرو گے، تو جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اگر وہ اس قوم سے اس کا تعلق ہے، مقتول جو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ فادیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پس فدیہ ادا کرنا ہے، جو سپرد کرنا ان کے گھر والوں کی طرف، فدیہ سپرد کرنا ہے ان کے گھر والوں کی طرف، فدیہ سپرد کیا جائے گا اس کے گھر والوں کی طرف۔ اب یہ اوپر یہ تھا پہلے غلام آزاد کرنا پھر فدیہ ادا کرنا، یہ تھا، یہاں پہ پہلے فدیہ ہے بعد میں غلام آزاد کرنا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الٹ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے،
یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے تو وہ اہل کتاب ہی نا، کافر ہی ہے نا، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ مسلمان اگر ہوں گے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے نا، تو لہٰذا پہلے غلام آزاد کر لیں آرام سے، اس کے بعد پھر فدیہ بھی ادا کر لیں۔ لیکن یہ اس قوم سے تعلق رکھ رہا ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب نہ جانے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاہدے سے پھر نہ جائیں، مکر نہ جائیں، جی انحراف نہ کر جائیں، یا چونکہ وہ مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے شہر میں رہ رہے، اس قتل کی وجہ سے وہ مطلب دل برداشتہ ہو کر یا مجبور ہو کر یا ڈر کے مارے کہ ہمارے بندے کو قتل کر دیا گیا، اب نہ جانے ہم میں سے اور کسی کو نہ قتل کر دیا جائے، تو وہ ڈر کے مارے ادھر سے جو ہے نا وہ نکل کے بھاگ جائیں کہیں اور، کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائے جی۔ تو لہذا اس وجہ سے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور فیصلہ کر لے، ان کے فیصلے سے پہلے ان کو فدیہ ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اب حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن پھر چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس وجہ سے ان کو بھی فدیہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور غلام کو آزاد بعد میں وہ جو ہے نا وہ بعد میں کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، پس جو نہ پائے، یہ اس سے مراد فدیہ نہیں ہے، فدیہ ہر صورت میں ادا ہوگا، اس سے مراد غلام کو آزاد کرنا، یعنی اس کے پاس، کیونکہ فدیہ جو ہے وہ اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو اس کے ورثاء جو ہے وہ ادا کریں گے نا، لیکن غلام جو ہے وہ بذات خود ادا کرے گا، اپنا آزاد کروائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ قاتل جو ہے وہ خود اپنی جمع پونجی سے، اس کے پاس نہیں ہے تو کسی سے مانگ کے لے کر تو جناب علی وہ پیسے ادا کر کے تو غلام کو آزاد کرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی جمع پونجی سے وہ غلام آزاد کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر اس کے پاس نہ ہو یا نہ وہ پائے، کیا غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، پس وہ 2 ماہ کے روزے رکھے، 2 ماہ کے یعنی 60 روزے، متتابعین مسلسل، توبۃ من اللہ، توبہ اللہ کی طرف سے ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ عیاش ابن ربیہ یہ ابو جہل ابن ہشام اور حارث بن ہشام کے سوتیلے بھائی تھے، ٹھیک ہے، عیاش بن ربیہ، یہ ان کے ماں شریکے بھائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکہ میں تھے، تو یہ کفار سے ڈر کے، چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو کفار سے یہ ڈر کے تو ہجرت کر کے یہ پہلے ہی مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ میں پہنچے تو پیچھے سے ان کی ماں جو ہے نا وہ عیاش کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تو ماں نے ابو جہل اور حارث دونوں بھائیوں کو کہا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک تم عیاش کو نہ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ابو جہل بن ہشام، حارث بن ہشام، ان دونوں بھائیوں نے حارث بن زید کو بھی ساتھ لیا، یہ تینوں روانہ ہوئے مدینہ کی طرف۔ مدینہ میں تلاش کرتے انہوں نے عیاش کو ڈھونڈ لیا۔ جب ڈھونڈ لیا تو جو ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ چلو جو ہے نا تمہاری ماں، ہماری ماں جو ہے نا وہ بہت بیمار ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے اور وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔
اور وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک میں یاش کو نہ دیکھ لوں، لہٰذا تم اس کی جان کا سوال ہے تو ماں کی جان بچانے کے لیے تم چلو ہمارے ساتھ، اور ہم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ہے بس ایک بار ماں کے ساتھ تم مل لو، اس کے بعد تمہیں آزادی ہے، تم جو دین اختیار کرنا چاہتے ہو بس جو بھی رکھو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جی، تو ایک بار ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، تم اصرار کرتے ہو تو چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیے، مدینہ سے وہ نکل کر کچھ دور، آبادی سے کچھ دور وہ جب پہنچے، انہوں نے حضرت عیاش کو باندھ کے تو تینوں نے 100 کوڑے مارے حضرت عیاش کو۔ پھر چلنے کی سکت تو نہیں تھی تو بس اسی طرح سواری پر بٹھا کر تو وہ لے آئے، ماں کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ ماں نے بھی پھر چونکہ وہ بھی ماں بھی کافرہ تھی تو ماں کو جا کے انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ، راستے میں انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں نے کہا کہ وہ تو چلے ٹھیک ہے نا، انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے نا، تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جو ہے نا جب تک اس دین کو تم چھوڑو گے نہیں نا اس وقت تک نہ کچھ تمہیں کھانے کو ملے گا اور نہ تمہیں سائے میں بیٹھنے کا جو ہے نا وہ موقع دیا جائے گا، دھوپ میں بیٹھو تم۔ تو وہ جو ہے گھر آگے اور زیادہ پھر مشقت میں اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے دھوپ میں بٹھا دیا، نہ کچھ کھانے پینے کو دیا نہ کچھ۔ اب وہ اذیت سے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جب کوئی اور سبیل نہ رہی تو لا محالہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ نہ کتنے دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو وہ اپنی جان کو بھی انہوں نے بچانا تھا، اسلام انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو وہ حارث بن زید جو تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یا تو جو ہے تمہارا مطلب وہ دین اختیار کرنا جی وہ ناجائز تھا، یا اب تمہارا وہ دین چھوڑنا یہ ناجائز ہے، ایک بات تو ہے جی۔ اگر یہ کہو کہ وہ حق پہ تھا تو پھر چھوڑا کیوں، اگر کہو کہ جی وہ حق پہ نہیں ہے تو پھر اختیار کیوں کیا جی۔ تو وہ عیاش جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، ابو جہل نے اور حارث دونوں تو میرے بھائی ہیں جی، انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ تو چلے ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا، میرے بھائی تھے جی، لیکن تم نے مجھے کوڑے کیوں مارے اور یہ باتیں اس طرح کی کیوں کر رہے ہو، تم میرے کیا لگتے ہو؟ کہا کہ جی بس ایک بار مجھے آزاد ہونے دو نا، پھر تمہاری خیر نہیں ہے جی، میں تمہیں اکیلے اگر میں پا لوں گا نا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھی جائے گی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرما لی، کچھ صحابہ نے بھی ہجرت فرما لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پھر یہ عیاش جو تھے نا، انہوں نے بھی پھر ہجرت کر لی۔ اس وقت تو بظاہر انہوں نے اسلام چھوڑا تھا نا، لیکن حقیقت میں اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا، بعد میں پھر کلمہ انہوں نے پڑھا باقاعدہ اور پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جب یہ مدینہ یہ پہنچے، وہ حارث بن زید جو تھے نا، انہوں نے بھی بعد میں کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی چلے گئے ادھر۔ جب وہ بھی مدینہ پہنچے، اتفاق سے یہ ایک مرتبہ ادھر مسجد قباء میں یہ بیٹھے ہوئے تھے عیاش، تو حارث بن زید جو تھے نا وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے اتفاق سے۔ عیاش نے پہچان لیا یہ کہ تو حارث ہے،
تو یہ پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا، تو ان کے پیچھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ حارث نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ وہ پچھلی پرانی دشمنی جو ہے وہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو عیاش جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کے تو قتل کر دیا حارث بن زید کو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو مسلمان تھے، تم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ کہا کہ اس نے کب کلمہ پڑھا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اب ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ جو ہے یہ پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں قتل خطا کا جو ہے نا وہ ذکر ہوا کہ جو اگر غلطی سے قتل کر دے تو اس پر بھی کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا، تو حالانکہ اس نے غلطی سے کیا ہے لیکن پھر بھی اس پر بھی غلام کو آزاد کرنا بھی ہے اور دیت ادا کرنا بھی ہے۔ ہاں جی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کرے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر، متعمدن یہ ہے قتل عمد، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر قتل کرے یا ارادتاً قتل کرے، ٹھیک ہے، فجزاؤہ جہنم، پس اس کی جزا جہنم ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ، اور اس کی لعنت، وأعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس نے بڑا عذاب۔ ایک مقیس بن سبابہ اور اس کے بھائی الشام بن سبابہ، یہ دونوں شخص جو ہے نا یہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد مقیس نے اپنے بھائی حشام کو ایک جگہ پہ قبیلہ بنی نجار کے محلے میں قتل پڑے ہوئے دیکھا، کہ مطلب کسی نے قتل کر دیا ہے، ان کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ مقیس نے اپنے بھائی حشام کی لاش کو وہاں پہ دیکھا کہ قتل کسی نے کر دیا اور لاش پڑی ہے۔ وہ آئے بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے بتایا، یا رسول اللہ کسی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فہر کے ایک شخص کو مقیس کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور جا کے تو بنی نجار کے محلے میں جا کے دیکھو، اہل محلہ کو جمع کرو، ان سے پوچھو کہ اس کا قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ اگر وہ قاتل ملتا ہے تو اس قاتل کو مقیس کے حوالے کرو، تو یہ قصاص میں اس کو قتل کرے گا، مقیس جو ہے یہ اس کو قتل کرے گا۔ اگر جو ہے وہ قاتل نہیں ملتا، وہ اہل محلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیا کس نے نہیں، پھر ان کو کہو کہ اہل محلہ پر سب پر یہ لازم ہے کہ جی اس کی دیت جو ہے یہ مقیس کو دی جائے، مقیس کو اس کی دیت دی جائے۔ وہ مقیس اور وہ شخص جو ہے نا وہ گئے، جا کے پتہ کیا تو کوئی بھی نہ مانا، سب مکر گئے، کہا کہ جی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر پیغام دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، لہذا یہ دیت کا جو ہے نا وہ مال اکٹھا کرو، جمع کرو اور مقیس کے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
انہوں نے 100 اونٹ مقیس کے حوالے کیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ تو نہیں ہے قاتل کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم پر دیت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں. انہوں نے دے دی. اب وہ مقیس جو ہے وہ 100 اونٹ لیے اور اپنے ساتھی کو ساتھ لیے واپس آ رہا تھا مدینہ کی طرف. تو راستے میں وہ قبیلہ فہر کا جو بندہ تھا، فہری جو تھا، وہ قاصد جو تھا وہ، اور مقیس جو تھا وہ آ رہے تھے واپس. تو راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا کہ جی میں مدینہ لے کے جاؤں گا میں، اور نہ جانے یہ مال جو ہے نا یہ اس میں سے کون قبضہ کر لے کون لے لے جی، تو کیوں نہ میں یہ بندہ جو ساتھ ہے اس کو بھی میں قتل کر دوں یہاں پہ. جی میرا بھائی بھی قتل ہی ہوا ہے نا، تو اس کو میں قتل کر دیتا ہوں اور میں خود یہ مال لے کر رفو چکر ہو جاتا ہوں، اپنی زندگی سکون سے گزاروں گا. جی اس نے کیا کیا کہ اس قاصد کو بھی وہیں پہ ڈھیر کر دیا، مار دیا. تو پھر وہ 100 اونٹ لے کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. وہاں پہ جا کے تو بڑے آرام سکون سے بڑی مزے کی زندگی جو ہے نا وہ گزارنے لگا کہ یہ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. جس کے پاس 100 اونٹ آ جائیں اسے کیا فکر ہے جی پھر. جی تو وہ وہاں پہ رہنے لگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ جو قاصد بھیجا تھا اس کو بھی اس نے قتل کر دیا اور مکہ پہنچ گیا، وہ مکہ وہ چلا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا نا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشخاص کے نام دیے تھے اور یہ بتایا تھا ان کو اپنے صحابہ کو، کچھ اشخاص کے نام ان کو دیے تھے کہ یہ جہاں کہیں پہ بھی تمہیں ملیں ان کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، تو ان میں مقیس کا نام بھی تھا. ٹھیک ہے، وہ اس وقت یہ جب مکہ خانہ کعبہ شریف میں پھر مسلمانوں کا یہ قافلہ جو ہے اور لشکر جو ہے یہ جب گیا خانہ کعبہ شریف میں، یہ مقیس اس وقت خانہ کعبہ شریف کے پردے کے ساتھ ایسے لپٹا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ شریف کے ساتھ لپٹ جاتا ہوں تو مجھے پھر کس نے قتل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بس یہیں پہ اس کو قتل کر دو. یعنی جو اس نے طریقہ اور جو معاملہ اس نے کیا تھا، جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا، وہیں پہ لپٹے ہوئے خانہ کعبہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹے ہوئے وہیں پہ قتل کر دیا گیا. تو یہ آیت کریمہ اس حوالے سے نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم چلو اللہ کی راہ میں یا جہاد کو چلو، جی فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہا کرو ان کو، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ بنتا ہے ولا تقولوا لست مؤمنا، نہ کہا کرو ان کو کہ تم مومن نہیں ہو. کن کو؟ لمن القى الیکم السلام، جو پیش کرے تمہاری طرف سلام. ٹھیک ہے، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، نہ کہا کرو ان کو جو تمہاری طرف پیش کرے سلام کو، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو. ٹھیک ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تلاش کرتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کے. ٹھیک ہے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ کے نزدیک غنیمتیں ہیں بہت زیادہ.
کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ایسے ہی تھے تم اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا ہے اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے تمہارے کاموں سے خبردار، یا اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ علاقہ فدق میں جو ہے ایک بستی تھی، تو وہاں پہ سارے ہی کافر تھے سوائے ایک بندے کے، پوری بستی میں صرف ایک شخص تھا جو کہ مسلمان تھا، باقی سارے جتنے بھی تھے وہ کافر تھے۔ اس کا نام، جو مسلمان تھا اس کا نام مرداس تھا، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا اس علاقہ فدق کی اس بستی کی طرف، اس کو فتح کرنے کے لیے اور لوگوں کو وہاں سے بھگانے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ جب قافلہ اس بستی کے قریب پہنچا نا، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ لشکر آ گیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے۔ جتنے بھی وہاں پہ لوگ کفار تھے نا، وہ سارے کے سارے آبادی چھوڑ کر تو نکل گئے، بھاگ گئے۔ تو جو مرداس تھے انہوں نے وہ وہیں پہ رہے، انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں نا، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نہ جانے یہ مسلمانوں کا لشکر ہے یا کس کا ہے۔ مسلمانوں کا ہوا تو پھر تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں کلمہ گو ہوں، لیکن اگر مسلمانوں کا نہیں ہے تو پھر تو میری خیر نہیں ہے۔ تو پوری آبادی میں، پوری بستی میں صرف اکیلا میں ہی ہوں یہاں پہ، تو میرا حشر نشر ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی کوچ کر جاؤں یہاں سے۔ ان کے پاس مال مویشی تھے، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، تو وہ اپنے مال مویشی کو وہاں سے نکال کے نا، تو قریب ہی ایک پہاڑ تھا، تو اس پہاڑ کے اوپر، چوٹی کے اوپر چلے گئے، یعنی وہاں پہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپا لیا۔ اب وہ مسلمانوں کا لشکر جب اس کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ پوری بستی خالی پڑی ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ ارد گرد گھومنے لگے مسلمان کہ شاید ادھر ادھر کوئی چھپے چھپے ہوں، بالآخر مرداس کے قریب پہنچ گئے۔ تو مرداس کے قریب پہنچ گئے، انہوں نے جا کے تو اس کو دیکھ لیا۔ تو مرداس نے جب دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے، کیونکہ نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ وہ بھی وہاں سے نکلے، تو پہلے تو کلمہ پڑھتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ، ان کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہوں، بلند آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قریب آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریب آ کے تو سلام بھی کیا۔ پھر تو ایک صحابی تھے حضرت اسامہ، یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف اپنے مال مویشی کو بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور ایسے سلام کر رہا ہے، تو گویا کہ مسلمان ہے نہیں ہے، تو یہ جھوٹا جھوٹا اس کا اظہار کر رہا ہے جی۔ تو انہوں نے اس کے کلمہ کی پرواہ نہ کی، سلام کی پرواہ نہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ اب بس اپنے مال مویشی کو بچانے کے لیے ایسے کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کیا تو مال مویشی جو ہے نا وہ سارے لے کر تو اس پہ قبضہ کر لیا، مال مویشی پہ، کہ میں نے قتل کیا ہے تو لہذا اس کے مال مویشی میرے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت مطلب یہ سن کر نا آپ دیدہ ہو گئے کہ ایک مسلمان تھا
کلمہ گو تھا، سلام کر رہا تھا، اور تم نے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا ہے محض مال مویشی کی خاطر۔ وہ بھی مان گئے، کہا کہ جی بالکل یہ مال مویشی کا لالچ مجھے آیا، اور میں نے کہا کہ یہ بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تو نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مطلب معافی طلب کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اب وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا اس کلمے کا کیا کرنا ہے تم نے؟ جی اب اس کلمے کا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مطلب فی الحال کوئی معافی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل نہ فرمائے۔ کافی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ پہلے بتایا کہ جب بھی تم جہاد کے لیے نکلو چلو تو تحقیقات کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے، اگر کوئی کلمہ گو ہے تو پھر تم پر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا، نہ کہ اس کو قتل کرنا۔ اور جو تمہیں یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو پھر تم کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، لست مومنا۔ اور فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے مال و متاع، دنیا کے سامان کی تلاش کرتے ہو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ فرمایا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے حضور جو ہیں نعمتیں، یہ تمہارے لیے غنیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، تو تم اس کی خاطر جو ہے نا وہ قتل کر رہے ہو، یہ نامناسب ہے۔ ایسے ہی دو شخص تھے، محلم بن جسامہ اور عامر بن ازبت، یہ ان دونوں کی بھی آپس میں کوئی عداوت تھی، دشمنی تھی۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان کی آپس میں بہت زیادہ عداوت، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر یہ مدینہ میں آ گئے۔ یہ محلم جو تھے، محلم جیسے محکم ہوتا ہے نا، ایسے محلم ہے، تو یہ ہجرت کر کے یہ مدینہ میں آ گئے۔ عامر جو تھے یہ مکہ میں ہی رہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا محلم کو، یہ عامر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ وہاں سے آئے نہیں تھے، رہے مکہ میں ہی، لیکن کلمہ انہوں نے بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب ان کی چونکہ پرانی دشمنی تھی، زمانہ جاہلیت کی دشمنی، بعد میں ایک مرتبہ محلم نے عامر کو ایک مرتبہ ایک جگہ پہ پا لیا، دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ محلم نے دیکھا کہ یہ تو عامر ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو یہ معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ کہا کہ جی ہماری پرانی عداوت تھی، مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو میں نے تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ فرمایا کہ نہ، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کوئی معافی نہیں ہے تمہارے لیے، ایک مسلمان کو تم نے قتل کر دیا۔ اسی اثنا میں محلم جو تھا وہ بھی مر گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی مر گیا، اور جب مرا تو پھر کفن دفن کر کے قبر میں رکھا گیا، قبر میں اس کو باہر پھینک دیا، پھر رکھا گیا، پھر باہر پھینک دیا، پھر رکھا گیا، پھر باہر پھینک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے کہ کوئی مشرک ہو، کافر ہو، تو قبر جو ہے اس کو بھی باہر نہیں پھینکتی ہے، جی
تو اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ جو ہے قبر اس کو قبول ہی نہیں کر رہی؟ تو پھر حضور نے فرمایا ایک مسلمان کو اس نے قتل کیا تھا جی، تو لہذا مسلمان کو یہ بطور سبق یہ قبر جو ہے یہ اس کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ مسلمان کی جو ہے وہ جان وہ کتنی قیمتی ہے، کتنی قدر و منزلت ہے مسلمان کی، کہ اس کو اگر کوئی قتل کر دے تو قاتل جو ہے یہ زمین اس قاتل کو اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو عمومی طور پر تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا، لیکن یہ بطور سبق ایسا معاملہ ہوا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں میں لے جاؤ اس کو اور رکھ کر اوپر پتھر دے دو. اس کو رکھ کے تو اوپر پتھر دے دیے گئے. قبر نہیں اس کی بن سکی محلم کی، نہ قبر نے اس کو برداشت کیا قبول کیا. ہاں جی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ. نہیں ہے برابر، لا یستوی نہیں ہے برابر، قاعدون بیٹھ جانے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرار سوائے تکلیف والوں کے، ٹھیک ہے، یا عذر والوں کے، سوائے عذر والوں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ کی راہ میں، یعنی جو جہاد کے لیے چلے گئے اور جو مدینہ میں ہی رہ گئے، مدینہ میں بیٹھے رہ گئے، قاعدون من المؤمنین. ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو جو جہاد کے لیے چلے گئے ہیں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، تو ان کا مقام زیادہ عرفہ والا ہے بنسبت ان کے جو مدینہ میں رہ گئے. فرمایا کہ فضل اللہ، بزرگی دی اللہ نے کن کو؟ مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، جنہوں نے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا. عَلَى الْقَاعِدِينَ، کن پر فضیلت دی ہے؟ بیٹھ رہنے والوں پر. ٹھیک ہے، بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے اللہ نے، دراجہ درجہ فضیلت دی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بلائی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بیٹھ رہنے والوں پر بڑے ثواب کی، بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، بہت درجات ہیں، بہت درجے ہیں، منہ اس کی طرف سے، ومغفرۃ اور مغفرت ہے یعنی معافی ہے، بخشش ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے نا، تو حضرت زید بن ثابت کاتب وحی جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہوئی تو ان کو کہا کہ لکھ لو یہ آیت نازل ہوئی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم کیا تو زید بن ثابت وہ آیت لکھنے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہ کوئی بیٹھا ہو نا ساتھ، تو وہ یہ ایسی وہ یہ کیا کہتے ہیں، چوکڑی مار کے بینا، جی چار زانوں ہیں جی. تو وہ بندہ جسار بیٹھا ہو تو اپنی ران اس کے اوپر آ جاتی ہے نا ایسے جی. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران کے اوپر تھی. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مکتوم
یہ نابینا صحابی تھے. جب انہوں نے یہ سنا نا جی وہ بیٹھ رہنے والوں کی فضیلت نہیں ہے، جہاد پہ جانے والوں کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ بڑے مایوس ہوئے. انہوں نے کہا کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی جاتا جہاد کرنے کے لیے. اب میری آنکھیں نہیں ہیں تو جو ہے وہ جہاد پہ جانے والے وہ فضیلت لے گئے. تو یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے اس آیت میں نہیں تھا، غیر اولی الضراری، یہ اس میں نہیں تھا. جب ان کی مایوسی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نا تو پھر جو ہے نا وہ آپ نے آنکھیں بند کر لیں، ایسے چہرہ جو ہے نا وہ نیچے فرما لیا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے یہ وحی جو ہے نا یہ اتری ہے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، وحی کا بار بہت زیادہ تھا، بار بہت زیادہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پتا چلا، حالانکہ ایک جملہ نازل ہوا ہے غیر اولی الضراری، یہ جملہ صرف نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اس میں ایڈ کر لو، ٹھیک ہے. یعنی جو مجبور ہو یا تکلیف میں ہو یا کسی کو عذر ہو وہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بغیر عذر کے جو بیٹھ جائے ان پر فضیلت ہے ان کی جہاد والوں کی. تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی وزنی ہو گئی، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے، اتنی وزنی ہو گئی. یعنی وحی کا وزن جو تھا نا وہ اتنا زیادہ تھا، حالانکہ ایک جملہ نازل ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ پوری آیات اور پورا قرآن پاک ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے برداشت کا پھر عالم کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ وہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ پر نازل کرتا نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کرامت ہے جی، یعنی معجزہ ہے. ہاں جی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ موت دی ان کو، توفا وفات دینا ہے جی، بے شک وہ لوگ کہ یا جان نکالی ان کی یا موت دی ان کو ملائکہ فرشتوں نے، ظالمی انفسہم ظلم کرتے ہوئے اپنی جانوں پر، یا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ظلم کس چیز کا کرتے تھے؟ قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے کہا ان کو تم کہاں تھے؟ قالوا فیما کنتم، یا کس جگہ پہ تھے، کہاں پہ تھے تم؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ بولے کہ ہم کمزور تھے، مستضعفین کمزور تھے، فی الارض زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے بولے الم تکن، کیا نہ تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ وسیع فراخ، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس میں، ایک ہی جگہ پہ تم ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی زمین تمہیں وسیع نظر نہیں آئی. فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال، مگر سوائے اس کے جو کمزور کر دیے گئے یا جو کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. یعنی یہ وہ معاملہ جو ہے نا یہ ہجرت کرنے کے بعد صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کر گئے، بعد میں کئی اور صحابہ ہجرت کرتے گئے مدینہ میں،
تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے، اپنے مال دولت کی محبت کی وجہ سے وہیں پہ رہ گئے۔ اب اگر وہ وہاں پہ رہ گئے تھے تو وہ جو ہے یا تو پھر کفار کا مقابلہ کرتے نا وہاں پہ، اور کہتے کہ جی ہم نے عبادت کرنی ہے تو بس کرنی ہے، تم نے تشدد کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، جبر کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے تم کرو، ہم عبادت کریں گے، تو یہ تو ان کا پھر مجاہدہ ہو جاتا نا۔ لیکن وہ کفار کے ڈر سے پھر عبادت سے بھی جاتے رہے، عبادت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، محض اس وجہ سے کہ ہمارے ایمان کا اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جی مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری تو خیر نہیں ہے جی۔ تو اگر اتنے کمزور ایمان والے تھے تم، تو تم پھر ہجرت کر جاتے نا، مدینہ کی طرف چلے جاتے جیسے باقی صحابہ گئے۔ تو وہ ہے کہ فرشتے ان سے پوچھے تم کہاں تھے، تم بتاؤ نا، فرشتے ان سے یہ پوچھتے ہیں، تو وہ کہیں گے کیا کہ جی ہم کمزور تھے زمین میں، ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی، تم ہجرت کر جاتے نا، فتوہاجروا فیہا، لیکن وہ چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں میرے شریک۔ لیکن کچھ لوگ مجبور تھے نا، کمزور تھے، بیمار تھے، کوئی معذوری تھی ان کو، چل پھر نہیں سکتے تھے، یا وہ بچے تھے یا عورتیں تھیں، تو ان میں سکت نہیں تھی ہجرت کرنے کی، وہ وہاں سے ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو فرمایا الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ نہ کوئی تدبیر، کیا، جو کہ نہیں طاقت رکھتے تھے کسی تدبیر کی، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے تھے کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہدایت پائیں راستے کی، نہ انہیں کوئی راستے کا پتہ تھا کہ جناب علی کون سا راستہ ہے مدینے کا، کون سا نہیں ہے جی۔ تو جس کو راستے کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ خود سے ہجرت کر کے تو پھر نہ جانے کہاں پہنچ جائے وہ، تو وہ پھر رسک نہیں لیتا نا سفر کرنے کی۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ معاف کرے گا ان کو، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی آگے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرا واسعا، بہت جگہ پائے گا اور گنجائش پائے گا، بہت زیادہ گنجائش۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو نکلے اپنے گھروں سے، مہاجرن ہجرت کے لیے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پس موت نے ان کو آ لیا، فقد وقع اجر اللہ، پس تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ کے ذمہ، یہ اس کے پس اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا، یعنی اللہ پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پچھلی آیت کریمہ جو تھی نا ہجرت کے حوالے سے، یعنی ان الذین توفاہم الملائکۃ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک جندع بن زمیرہ
یہ صحابی تھے اور بہت بوڑھے صحابی تھے. انہوں نے یہ آیت کریمہ پچھلی جو ہے نا وہ سنی نا کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ مطلب تم یہاں پہ کیوں رہ گئے. جی وہ آیت کریمہ سن کے تو وہ جو ہے نا ان سے برداشت نہ ہوا. انہوں نے پھر اپنے بچوں کو جمع کیا, کہا کہ جی بس میں نے ہجرت کرنی ہے. حالانکہ بیمار تھے, معذور تھے اور سکت نہیں تھی بالکل ہجرت کرنے کی, لیکن وہ آیت کریمہ سنی تھی انہوں نے مکہ میں. کہا کہ جی میں نے ہجرت کرنی ہے. بچوں نے کہا کہ جی آپ بیمار ہیں, آپ یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں, آپ یہیں پہ رہیں, کوئی نہیں ہجرت نہیں کرنی, جانا نہیں ہے. کہا کہ نہیں جی بس میں گو کے بوڑھا ہوں, مجھے بس وہ زیادہ راہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ دے دو, کسی طریقہ سے مجھے اونٹ کے اوپر سوار کر دو. راستہ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہوا ہے مدینہ کا, بس اونٹ کو اس راستے پہ ہانک دو, آگے میں جانوں اور اونٹ جانے, بس حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی چلیں, بچے مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ بار بار اصرار کرتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو تیار کیا, تیار کر کے تو اونٹ کے اوپر بٹھایا, بٹھا کے کچھ زیادہ رات وغیرہ جو ہے نا وہ دیا, یعنی سامان کھانے پینے کا کچھ ساتھ دیا. اونٹ کو اس راستے میں, مدینہ کے راستے میں ہانک دیا. یہ ابھی کچھ ہی فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا تو وہیں پہ ان کو خدشہ ہو گیا. ان کو جو ہے نا اسرار نظر آ گئے, نشانیاں نظر آ گئیں کہ میری روح جو ہے نا قبض ہونے والی ہے, میرا آخری وقت آ گیا ہے. جب انہوں نے یہ اثرات اپنے جو ہے نا وہ دیکھ لیے, محسوس کر لیے, تو انہوں نے یہ اپنا ہاتھ نکالا, ایسے نکال کے کہا کہ یہ جندوں کا ہاتھ ہے, اور پھر ایک دوسرا ہاتھ بلند کیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے, اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس ہجرت پر بیعت کرتا ہوں. یہ کہا اور اسی اثناء میں ان کی روح پرواز کر گئی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک غلام جو ہے وہ آتے ہوئے راستے میں ان کی روح پرواز کر گئی ہے. تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی, ٹھیک ہے, جس میں یہ فرمایا ثم یدرک الموت فقط وقع اجرہ علی اللہ, یعنی جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ گویا کہ ہجرت انہوں نے کر لی ہے, اور مہاجرین جتنا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. آگے چلیں نا جی. جی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے, أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ قصر کرو نماز میں, ٹھیک ہے, یعنی سفر پہ نکلو تو پھر نماز کی قصر کرو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں خوف ہو کہ ایذا دیں گے تمہیں کافر, ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. یہ آیت کریمہ نماز قصر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قصر سے مراد جو ہے نا, جو بندہ گھر سے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹر 57 میل بنتا ہے. 57 میل, یہ پرانے زمانے میں میل ہوا کرتے تھے, تو بعد میں یہ جو ہے نا وہ بڑے ہوا کرتے تھے, میل جو ہوتے تھے نا وہ لمبے ہوا کرتے تھے, بعد میں پھر کلومیٹر ہو گئے. جیسے پرانے زمانے میں وہ پتھر ہوا کرتے تھے سیر کے, وہ وزن میں زیادہ ہوتے تھے,
بعد میں کلو آ گئے جی، تو وہ کلو جو ہے نا وہ سیر کے مقابلے میں کم ہو گئے۔ ایسے ہی یہ میل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ میل 57 میل بنتے ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے اپنا کلومیٹر تو یہ 92 یعنی 92 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا اس سے زائد سفر کرنے کا ارادہ ہو اور بندہ وہاں پہ کم از کم 15 دن سے کم کا اگر ارادہ رکھے، 15 دن سے کم کا ارادہ رکھے، تو وہ وہاں پہ گھر سے نکلنے سے لے کر ہی، جیسے گھر سے باہر قدم رکھے گا تو پھر راستے میں ادھر سے نکل کے یہ اوپر مسجد میں نماز پڑھے گا تو وہ قصر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں جو نمازیں آئیں گی وہ بھی قصر، ادھر پہنچ کر بھی جو نمازیں ہوگی وہ بھی قصر۔ 15 دن سے اوپر کا اگر ارادہ ہے تو پھر وہ گویا کہ وطن عارضی اس کا تصور ہوگا، تو وہ وہاں پہ پھر پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ وہ پوری نماز پڑھے گا۔ 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر قصر میں یہ ہے کہ اپنا 2 رکعت والی نماز ہے تو قصر صرف فرض میں ہوتے ہیں، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، یعنی سنت اور نفل جو ہے نا وہ پورے ادا کرنے ہیں، سنت اور نفل پورے ادا کرنے ہیں، صرف فرضوں میں قصر ہوتی ہے۔ 2 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 کی 2 ہی رہے گی، 3 والی یعنی مغرب کے فرض جو ہے نا وہ 3 کے 3 ہی رہیں گے، 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ ان میں فرضوں میں وہ 4 کی بنسبت 2 نفل جو ہے نا 2 فرض ادا کیے جائیں گے، لیکن وہ بھی اگر امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے تو پھر پورے ہی ہیں، نیت وہ قصر کی کرے گا لیکن امام کی اقتداء میں 4 کے 4 ہی پڑھے گا۔ اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر 2 کی جگہ پہ نہ 4 کی جگہ پہ 2 ادا کیے جائیں گے، ٹھیک آ گئی سمجھ آ گئی نا؟ تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب ہو وہ تم ان میں، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس قائم کرو تم ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ پس کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے، معاک تمہارے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور لیے ہوئے ہو اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار لیے ہوئے ہو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب تم سجدہ کر لو، فَلْيَكُونُوا تو ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے، سجدہ کر لو تو وہ والی جماعت جو تمہارے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے جو سجدہ کرنے کے بعد وہ ادھر چلے جائیں ان لوگوں کی طرف جو کھڑے ہیں وہاں پہ محاذ پہ، اور محاذ والے ادھر آ کے نماز ادا کریں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسرا گروہ، لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا پس وہ پڑھے نماز معاک تمہارے ساتھ، یعنی یہ وہ والی نماز ہے جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے۔ جنگ کے وقت میں جو ہے نماز ادا کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ اس طرح نماز پڑھو۔ ایک موقع پر یہ غزوہ ذات الرقاع میں صحابہ کرام جب میدان میں پہنچے تو نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ اب نماز انہوں نے پوری جو ہے نا وہ نماز ادا کی، جب نماز ادا کر چکے تو پھر کفار جو ہے نا وہ آپس میں چہ مغیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ جی ہم نے تو بہت بڑا موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے دیا ہے۔ کہا کہ جی کیا؟ کہا کہ یہ جب نماز پڑھ رہے تھے
تو فرض میں جب کھڑے تھے، نماز ابتدا میں کھڑے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں، جب یہ سجدے میں گئے تھے ہم اوپر سے جا کے حملہ کر دیتے، ان کو سجدے سے اٹھنے کا موقع ہی نہ دیتے ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کو وہیں پہ ہم ڈھیر کر دیتے، ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کسی نے پھر انہی میں سے بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا، کہا کہ جی ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آگے پھر نماز کا ٹائم آ رہا ہے، عصر کی نماز کا، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر نماز پڑھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ کام کر لیں گے۔ اس سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ امام بنے اور دو گروہ بنا لیں، آپ ایک گروہ کو آپ کھڑا کر دیں، کفار کے سامنے جو ہے نا وہ محاذ لے کر، اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں، وہ دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے نماز ادا کرے۔ تو سجدہ کرنے کے بعد، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے نا، اٹھ کے تو یہ اسی حالت میں اسلحہ جو ہے وہ لے کر نماز ادا کرنی ہے، اسلحہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ لٹکائے ہوئے آپ اسی حالت میں نماز ادا کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے جب دوسرا سجدہ کر لیں تو پھر اٹھ کے تو یہ والی جماعت وہاں پہ چلی جائے، وہ والی جماعت جو کھڑی ہے کفار کے مقابلے کے لیے یا وہاں پہ جو کھڑے ہیں وہ واپس آ جائیں ادھر، یعنی جو وہاں پہ کھڑے تھے نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ یہاں پہ آ جائیں۔ اب دوسری رکعت وہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی اور ان کی پہلی رکعت ہوگی، وہ آگے اب دوسری رکعت ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح اب کیا ہوگا کہ پھر یہ جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوں گے یہ ادھر چلے جائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت جو ہے نا وہ ہو گئی، آپ اگر سلام بھی پھیر دیں گے، یعنی اگر وہ سفر کی نماز ہے تو پھر تو سلام پھیریں گے نا، قصر کی نماز ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، قصر کی نماز نہیں ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت جب شروع کریں گے تو وہ والی جماعت پھر آ جائے گی، گویا اس طرح ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہو جائیں گی۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو حضور کی 2 رکعت ہو جائیں گی، ان کی 1 رکعت ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جماعت جو وہاں پہ کھڑی ہے جن کی 1 رکعت ہو گئی ہے وہ آئیں گے اور یہ وہ وہاں پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ میدان جو ہے نا وہ بھی خالی نہیں چھوڑنا، یہ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ وہ آگے پھر اپنی جیسے بعد میں رکعت رہ جاتی ہے تو پھر نماز ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی اپنے طور پہ وہ نماز ادا کریں گے، یہ پھر چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے۔ یعنی اس میدان میں بھی، اس موقع پر بھی نماز کی معافی نہیں ہے کہ جی سامنے وہ کفار اور لشکر جو ہے نا وہ سامنے موجود ہے، اسلحہ سے لیس ہے، اب نماز پڑھیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ نماز کی معافی نہیں ہے، ہم تو امن اور سکون کے عالم میں بھی گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ وَلْيَأْخُذُوا یا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، آ جائیں گے دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس نماز ادا کریں گے تمہارے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور لیے رہیں گے اپنا بچاؤ، اپنا حِذْرَهُمْ یعنی وہ اپنی سیفٹی کے لیے جو ہوتی ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں نا ڈال، حِذْرَهُمْ یعنی اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی ڈال جو ہے نا وہ بھی لیے ہوئے ہوں گے، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ بھی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، وہ خواہش کرتے ہیں، کافروں کی تمنا ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی تمنا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ یہ غافل ہو جائیں، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ٹوٹ پڑے وہ تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ نماز میں پڑ جائیں
تو ہم سے یہ غافل ہو دیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم یک بارگی ان پر حملہ کر دیں۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، ان کان بکم اذی من مطر، اگر ہو تم کو اذی من مطر کوئی تکلیف بارش سے، او کنتم مرضی، یا ہو تم بیمار مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ رکھ دو تم اپنا اسلحہ، ہتھیار جو ہے نا وہ تم رکھ دو، وخذوا حذرکم، پس اور لیے رہو اپنا بچاؤ، یعنی ڈال جو ہے وہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا کوئی ایسا معاملہ، کوئی بیماری ہے، زیادہ سامان یا زیادہ اسلحہ تم نہیں اٹھا سکتے، وہ اگر ہتھیار تم رکھ بھی دو، ڈال اپنا بچاؤ جو ہے وہ تم لیے رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم پوری کر لو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دلیل بن سکتی ہے نا، یہ نماز کے بعد جو ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جی یہ آیت کریمہ، یہ جملہ جو ہے نا، یہ دلیل بن سکتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نماز کے بعد ذکر کا تھا، تسی کر دے ہو جی باقی نے نماز پڑھنی ہوندی ہے، تسی چاچا شروع کر دیندے ہو، تو یہ اللہ حکم نہیں دے رہا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب پوری کر لو تم نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل، بیٹھے ہو تو بیٹھے ذکر کرو، کھڑے ہو تو کھڑے ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، یعنی پھر جب سکون سے ذکر شکر کر لو، دعا شعا کر لو، اطمینان تمہیں ہو جائے، پھر نماز پڑھو، بقیہ نماز جو ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے، کتاباً فرض ہے، موقوتا وقت مقررہ پر۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ سستی کرو، فی ابتغاء القوم، کافر قوم کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر ہو تم رنج میں یا دکھ میں، فانہم یعلمون، تو انہیں بھی تو دکھ پہنچا ہے نا، کما تعلمون، جیسے دکھ تمہیں پہنچا ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ پر امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے، لہذا اگر کوئی تکلیف پہنچے، اللہ پر آس امید بندہ لگا کے رکھے، اللہ بہتر کرے گا، تو جو اللہ پر آس امید نہ لگائے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا برا ہی حال ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہمارے